أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 11 سے 15 تک پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، اذا جب بھی قرآن میں آئے گا اس کا ترجمہ ہم کریں گے جب، وہ کا معنی ہوگا اور، وَإِذَا اور جب، اذا قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جائے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان منافقوں سے، لا تفسدوا کہ تم فساد نہ کرو، لا نہ کرو، تفسدوا فساد، فی الارض ارض کا معنی زمین، جیسے انگلش میں ارتھ کو ارتھ کہتے ہیں، ارتھ، تو عربی میں زمین کو ارض کہتے ہیں۔ فی کا معنی میں، فی الارض زمین میں، قالو تو یہ کہتے ہیں، انما یقیناً ہم، ان حرف تحقیق ہے، اس کا معنی بے شک، تحقیق تاکید کے ساتھ، نحن ہم، بے شک ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، خبرداری کے لیے آتا ہے، کسی بات پر متنبع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، الا خبردار سنو، انہم بے شک یہ، ہم المفسدون یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا جائے، آمنو کہ ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس باقی لوگ ایمان لائے ہیں، کما یہ جدھر بھی قرآن میں آتا ہے اس کا معنی کریں گے جیسا کہ، یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف اور احمق کو کہا جاتا ہے۔ الا خبردار سنو، انہم ہم السفہاء بے شک یہی بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون لیکن یہ نہیں جانتے، لیکن کا ترجمہ لیکن سے کیا جاتا ہے، اس میں اتنا فرق نہیں، عربی میں لیکن، اردو میں لیکن، لا یعلمون ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب، لقو ملاقات سے ہیں، جب یہ ملاقات کرتے ہیں، جب یہ ملتے ہیں، الذین آمنوا ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے یعنی صحابہ کرام سے، قالو تو کہتے ہیں ان سے، آمنا کہ ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیاطین شیطان کی جمع ہے، اپنے شیطانوں کے ساتھ مطلب ان کے کفر کے جو لیڈر اور سردار ہے جب ان کے ساتھ ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مع تمہارے ساتھ، انما نحنو بے شک نحنو ہم، مستہزئون ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کے معنی مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، انما بے شک نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، لہم بہم ان سے، اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا نہ مذاق اڑاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اچھا محترم سامعین، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی اپنے فساد کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنا یہ فساد ہے،
اور پھر اس بگاڑ کو سنوارنا یہ اصلاح ہے، تو یہ منافق اپنے فساد کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فساد کرنے والے تو یقیناً یہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ مطلب یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یا یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ایک غلط چیز کو صحیح نام دے رہے ہیں اور ان کو اپنے فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو نعوذ باللہ صحابہ کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جیسے آج کل بھی بہت سارے مسلمان علماء کو یا جو دیندار لوگ ہیں ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا طرز عمل ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ بے وقوف تو یہ خود ہے جو اپنے انجام سے بے خبر ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ تیسری آیت میں ان کی ایک اور عادت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو منافق ہے یہ دو رخے لوگ ہیں۔ جب ایمان والوں سے کہتے ہیں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے کفر کے جو لیڈروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی تیسری عادت اللہ نے بیان فرمائی ہے، یعنی حقیقت میں نہ یہ مسلمانوں کے ساتھی ہوتے ہیں نہ یہ کافروں کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ مذبذبین ہوتے ہیں، متردد ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ جیسے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں بالکل بعین ہی اسی طرح اللہ ان کو قیامت کے دن سزا دے گا، یا دنیا میں اللہ ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ نفاق کی وجہ سے ان پر دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کا کفر بڑھتا رہتا ہے، اور موت کے بعد یہ عذاب میں ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈیل دے رہا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا باقی کافروں کی طرح۔ ان کی سرکشی بڑھتی رہتی ہے اور یہ اسی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 11 سے 15 تک کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ خلاصہ سبق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند عادتیں بیان فرمائی ہے اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس طرح کی عادت اور اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔